السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اپنے ان احمدی مسلمان بہن بھائیوں کے لیے جو تبلیغ کا جوش و جذبہ رکھتے ہیں اور سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پر غیر احمدیوں کے ساتھ صداقت سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے موضوع پر غیر احمدیوں سے بحث مباحثہ کرتے رہتے ہیں، ان سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے جان بوجھ کر اور سوچ سمجھ کر صداقت مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ استعمال کیے ہیں، کیونکہ اکثر و بیشتر ہمارے بہن بھائی غیر احمدیوں سے اسی موضوع پر بات کرتے رہتے ہیں۔ قرآن مجید رسول پر ایمان لانے والوں کو صرف مسلمان اور مومن ہی نہیں کہتا، بلکہ انہیں شہید یعنی گواہ بھی کہتا ہے۔ اس کی دو مثالیں ان دو آیات میں ملتی ہیں، جن میں سے ایک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کا ذکر ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر ہے 54۔ ربنا آمنا بما انزلتا واتبعنا رسولا فاکتبنا مع الشاہدین، یعنی وہ حواری کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم اس پر ایمان لے آئے جو تو نے اتارا، اور ہم نے رسول کی پیروی کی، پس ہمیں حق کی گواہی دینے والوں میں لکھ دے۔ یعنی وہ ایمان لا رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں شاہدین میں یعنی گواہوں میں لکھ دے۔ اور جو دوسری آیت ہے، یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 84 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ان نیک دل راہبوں کا ذکر کرتا ہے جو مسیحی راہب تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فاکتبنا مع الشاہدین۔ اور جب وہ اسے سنتے ہیں جو اس رسول کی طرف اتارا گیا، تو دیکھے گا کہ ان کی آنکھیں آنسو بہانے لگتی ہیں اس کی وجہ سے جو انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، بس ہمیں گواہی دینے والوں میں تحریر کر دی۔ یعنی ایمان لانے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دینے والے ہیں، ہم شاہدین میں سے ہیں۔ آپ سب کو علم ہوگا کہ مسیحیوں کا ایک گروہ خود کو جہوواز وٹنس یعنی خدا کے گواہ کہتا ہے۔ میرا ایمان ہے کہ ہم احمدی مسلمان ان سے زیادہ اس بات کے حقدار ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کے گواہ بنیں اور کہلائیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 میں یعنی 144 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اور اس طرح ہم نے تمہیں ایک امت وسطیٰ بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول جو ہے وہ تم پر گواہ ہو جائے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 79 میں جو سورت کی آخری آیت ہے، اس میں اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے دہرایا، لیکن یہاں ترتیب الٹ دی ہے، اور پہلے رسول کے ہم پر گواہ ہونے کا ذکر ہے، پھر ہمارے لوگوں پر گواہ ہونے کا ذکر ہے۔ پچھلی آیت میں آپ دیکھیں کہ پہلے فرمایا کہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہے، لیکن اس آیت میں فرمایا کہ وجاہدوا فی اللہ حق جہاد ہی هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی هذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس وقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ هو مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر۔ یعنی جہاد کرو اللہ کی راہ میں جیسا جہاد کرنے کا حق ہے، اس نے تم کو چن لیا ہے اور تم پر دین میں کوئی سختی نہیں رکھی۔ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت، جس اس نے یعنی اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اس میں بھی اور اس سے پہلے بھی، لیکون الرسول و شہیدن علیکم، تاکہ رسول تم پر گواہ ہو جائے، وتکونوا شہداء علی الناس، تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ بس نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ کو مضبوطی سے تھام لو، وہ تمہارا مولا ہے، بس کیا ہی اچھا مولا اور کیا ہی اچھا مددگار ہے۔ تو آپ نے یہ دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں کو گواہ بناتا ہے تاکہ ہم لوگوں پر نبی کی اور خدا کی صداقت کی گواہی دیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم رسول کی صداقت کے گواہ کیسے بنیں؟ اس کا جواب سورہ الرعد کی اس آخری آیت میں دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ سورت نمبر 13 ہے، آیت نمبر 44، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اور وہ جو انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تم رسول نہیں ہو۔ کل ان سے کہہ دو کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، کافی ہے اللہ گواہ میرے اور تمہارے درمیان، ومن عندہ علم الکتاب، اور وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے
کہ ہم نے شاہد تو بننا ہے، لیکن شاید اس وقت بنیں گے جب ہمارے پاس کتاب کا علم ہوگا، یعنی کہ قرآن کریم کا علم ہوگا۔ اس لیے اپنے تمام احمدی مسلمان بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کے گواہ بننا چاہتے ہیں تو کتاب یعنی قرآن مجید کا علم حاصل کریں۔ اکثر اپنی اگلی چند ویڈیوز میں قرآن مجید سے سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کے چند دلائل پیش کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس سے ہم سیکھیں گے کہ غیر احمدیوں پر حضور کی صداقت قرآن سے کیسے ثابت کی جا سکتی ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔